کمی ہے نہ کوئی آپ نے ہمت کی کمی ہے. یہ لوگ جو ہے انہوں نے حقوق اپنے طرف سے جعلی بنا لیے جو آپ کے ذمہ وہ عائد نہیں ہوتے. اس پر مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو ہے نا بہشتی زیور، اس کے آخر میں انہوں نے ایک رسالہ لگوایا بہت عمدہ، بلکہ چاہیے کہ فوٹو سیٹ کرا کر نا سارے لوگ دینی جو ہیں وہ تقسیم کریں اسی پر کہ لوگوں نے ماں باپ کے حقوق پر اتنا زور دے دیا، غلط سے بیویوں کا ظلم ہونا شروع ہو گیا، بلکہ طلاق دینی شروع کر دیا. ابا جی کہتے ہیں حضرت عمر کا حوالہ دینے لگے. بھائی تم عمر ہو جو کہہ رہا ہے، کوئی عقل کرو. حضرت عمر خام خواہ مشورہ دے سکتے؟ یعنی جھوٹے والد لوگوں کی بیٹیوں کو برباد کرتے ہیں اور بہانہ بنا دیتے ہیں. حضرت عمر نے کہا وہ رسالہ اسی پر ہے کہ تعدیل الحقوق، سب کو اپنے جگہ پر میزان پر رکھا جائے کہ یہ حق اس کا ہے، یہ بیوی کا ہے. ماں باپ کا یہ حق کوئی نہیں کہ وہ بچیوں کے ساتھ ظلم کرائیں. اگر یہ سوچیں کہ ہماری بیٹیاں بھی دوسروں کے گھر میں گئی ان کے ساتھ ایسا سلوک ہو، کیا بنے گا پھر؟ کوئی خدا سے ڈرنا چاہیے. وہ رسالہ بالکل اس قابل ہے کہ بچیاں بھی پڑھ لیں تاکہ بتا سکیں کہ یہی حق ہے تمہارا، یہ ہم ادا نہ کریں تو ٹھیک ہے قصور، ورنہ جو آپ نے جعلی حقوق بنائے ہوئے ہیں یہ کوئی دین ہمیں نہیں کرتا، ہم نہیں یہ کریں گے. بچی کا سوال یہ تھا کہ ماں باپ خدمت اب کرتے ہیں، بچے جب جاتے ہیں یونیورسٹی سے دودھ پلاتی ہیں، کھانا بنا کے دیتی ہیں، یہ کہتی ہیں کہ ہم ان کی کیسے خدمت کریں، وہ تو ہماری وہ کر رہی ہیں خدمت. کس کو؟ وہ کہہ رہی تھی کہ ماں باپ اب بچیوں کو دودھ پلاتی ہیں کہ اٹھو دودھ پیو، یہ میں نے کھانا بنایا ہے تم کھا لو. صدیقی صاحب یہی ہونا تھا. جب بچیاں بیچاری یہاں دھکے کھاتی ہیں، تھک ہار کر جاتی ہیں، تو پھر ماں نے ہی خادمہ بننا تھا نا، ان کے لیے کچھ کر کے رکھنا تھا نا. اب یہ دورہ کام تو نہیں ہو سکتا تھا کہ ادھر سے بھی جائیں اور پھر جا کر یہ کھانے تیار کر لی. یہ اب ماؤں نے پھر بھگتنا تھا نا. اگر یہ کام کیا ہے تو پھر نتیجہ یہی ہونا. یہ پھر بے ادبی کیا؟ ٹھیک ہے ان کو چاہیے جاگتی رہیں، کھانے تیار کریں. یہ بیچاریاں جو تھکی آ رہی گئی ان کی خدمت نہیں کر رہی. اگر ایسا نہیں کرنا تھا تو پھر ان کو گھر میں رکھ لی. میاں بیوی آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں، اپنی بیوی کو 3 دفعہ طلاق کہے تو اس کا کیا حل؟ یہ 3 دفعہ طلاق بالکل لایانی ہے، کوئی شے نہیں. 1000 مرتبہ بھی کو کہہ دینا آپ آج سے مطمئن ہو جائیں، جو ایسا اس کو بیچارے کو میرے پاس بھیجے، اسٹیمپ لا کر اس کو دوں، تیرا نکاح قائم ہے، کسی حلالے کی ضرورت نہیں، کسی فتوے کی نہیں. دین اسلام نے 3 چانس دیے ہیں، جو بدقسمتی سے 3 مرتبہ بن گئے. 3 دفعہ نہیں تھا طلاق وہ زندگی میں 3 موقع کہ آج آپ نے ایک طلاق کہی، بے شک 1000 مرتبہ کہہ دی، وہ ایک کاؤنٹ ہوگی. اس کے بعد دین نے گھر آباد رکھنے کی یہ راستہ کھلا رکھا کہ 3 حیض آنے تک تم یہ اعلان کر دو کہ میں نے وہ طلاق واپس لے لی، تو سب کام ٹھیک ہو گیا، کوئی بات نہیں. اگر 3 مہینے گزر گئے طلاق واپس نہیں لی، اب راستہ کھلا کہ دوبارہ حق میرا، مگر اب لڑکی کی مرضی ہوگی. پہلے تو جبر کہ وہ نہیں بھی مانتی، آپ نے رجوع کر لی. 3 مہینے گزر گئے، سابقہ نکاح تو ختم ہے، دونوں بالکل پہلے کی طرح الگ ہو گئے. اگر اب لڑکی مانے، اس کے وارث مانے تو نیا حق مہر 2 گواہوں کی موجودگی میں نیا نکاح ہو جائے گا، ریوائز کر دیں گے. یہ ایک موقع، پھر کبھی ناراض ہوں گے، پھر ہوگا، پھر یہی کہ 3 حیض تک واپس لے سکتا ہے، بعد میں دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے. بے شک 20 سال ہو گئے. جب تیسری مرتبہ کہے گا زندگی میں پھر یہ 3 موقع تھے زندگی میں، مذاق نہیں تھا کہ 3 بار کہہ دیا اور بار گزر گیا، ایسی کوئی بات نہیں. جی کیا اسلام میں جیل کا نظام ہے کہ فیصلے سے پہلے کسی کو قید کر دیا جائے، اور اگر الزام ثابت نہ ہو تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا جو اس نے قید کاٹی؟ بالکل اسلام میں نا دنیا کے سارے قوانین کی طرح یہ 2 ہی حبس ہیں. ایک حبس استظہار کہ تفتیش کے لیے کسی کو روک لینا کہ اس کو رکھو، مگر یہ خواہ بخواہ کے ظلم اور زبردستی منوانا یہ تو ظالموں نے خود ہی طریقے نکالے نا. خیر بہرحال حبس استظہار. ایک ہے حبس عقوبت کہ جرم ثابت ہو گیا پھر اس کو بند کیا جاتا، اس کی سزا دی. یہ سب کچھ ہے، مگر یہ ظالمانہ طریقے جو لوگوں نے بنائے یہ ان کی اپنی اجازت. جو مناسب باتیں ہیں وہ دین میں ہیں، کوئی بات نہیں ہے. باقی اگر کوئی کہتا نا میری اس نے چوری کی ہے، میرا تو تھانے دار کو کہہ کر اس کو مرواتا، تو وہ پھر حضرت نعمان ابن بشیر والی بات. کسی نے کہا اس کو مارے، انہوں نے کہا مارتا ہوں مگر اگر بے گناہ نکلا پھر اس نے کوڑے تیرے لگیں گے، مروانا مروا لو. تو اس نے کہا توبہ میری. فرمایا یہ مذاق ہے، میں تم نے الزام لگا دیا ہم مارتے پھریں. منافق، حاسد اور چغل خور اسلام کی نظر میں بالکل ملعون ہیں یہ لوگ. یہ ایسے روگ ہیں جن کا دین کے ساتھ کوئی میل نہیں. جس کے سینے میں ایمان ہوگا منافق نہیں ہو سکتا. منافق کیا کہ باہر سے وہ اسلام کا اعلان کرے، اندر سے کافر ہو، دین کو جھوٹا جانے. اور حاصل ہے کہ کسی کو اللہ نے کوئی نعمت دی، جلتا رہتا کہ یہ پروفیسر ترقی کر گیا، یہ لڑکا آگے نکل گیا. فرمایا اس کی بجائے غبطہ کرو،
رش کرو کہ اللہ ہمیں بھی یہ نعمت دے، اس کے لیے بھی دعا کرو اللہ اس کو اور زیادہ دے۔ جلتے کیوں ہو؟ اور حسد کو تو دین نے کفر کے برابر شمار کیا۔ جلتا جو آدمی کس سے جلتا؟ اس آدمی سے نہیں جلتا، اگر حقیقت پر نظر دوڑے اللہ سے جلتا، وہ خدا پر ناراض ہے کہ اللہ نے اس کو نعمت کیوں دی ہے۔ اس لیے انتہا درجے کا کفر ہے کہ کسی کی نعمت پر جلا جائے۔ اللہ کے پاس کوئی فضل کی کمی تم بھی چاہتے تو اس سے مانگو، جلو نہیں۔ اور چغل خور جو ہے اس کے بارے میں تو بالکل اللہ کے رسول نے فرمایا نمام جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جو یہاں سے بات سنتا آگے لگائی بجائی کرتا یہی جنت میں داخل ہیں، ایسے لوگ جو فساد کا باعث بنتے۔ جی یہ سوال تو ختم ہو گیا کہ غیر ملک میں روزی کمانے کے لیے جانا چاہیے کہ نہیں؟ روزی کمانے کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ عارضی طور پر اگر ہے نا کوئی آپ تکنیک اور دوسرے علوم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، مگر پھر بھی وہاں رہنے کی کوشش نہ کریں کہ وہاں ہی جم جائیں۔ جیسے میں نے عرض کیا دارالکفر جو ہے نا، ایسے علاقے جہاں کفر کی حکومت ہے وہاں رہائش مشکل رکھنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ وہ تو جو وہاں پیدا ہو ان کو بھی کہتا ہے ہجرت کرو اور یہاں سے نکلو۔ کجا کے لوگ روزی کی خاطر وہاں جا کر اپنی اولاد کو بے دین کریں۔ کئی مرتبہ میں آرٹیکل پڑھتا ہوں، کئی عورتیں بچے مرد روتے ہیں کہ وہ کتنا منحوس دم تھا جب ہم اپنی اولاد کو لے کر ہمیں یہاں آ گئے، اب ہمارے سامنے وہ گرل فرینڈ لیے پھرتے ہیں، وہ بوائے فرینڈ، کچھ نہیں ہم کہتے، روتے ہیں جن میں تھوڑی بہت آئی ایمان کی ہے۔ نہیں ایسا ہونا چاہیے، کوئی فائدہ نہیں۔ یہ کیا جب آدمی مر جاتا تو کیا پہلے مرے ہوئے لوگ اس کا استقبال کرنے آتے ہیں؟ ہاں استقبال یہاں کرنے تو نہیں آتے، وہاں ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی مرتا اس کی روح لے جائی جاتی ہے تو عالم ارواح میں جو اس کے شناسہ ہوتے ہیں، پہلے سے گئے ہوئے لوگ، دوست رشتہ داروں نے خبر دی جاتی ہے، وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، جیسے کسی دوسرے ملک سے آئے ہوئے سے باتیں پوچھتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں فلاں کا کیا حال تھا، فلاں کو یادداشت ان کی اسی طرح کیا ہے، مرمت نہیں جاتے، بالکل زندہ ہے، ہوش حواس ہے، ملتے ہیں آپس میں باتیں، ایک دنیا آباد ہے آدم علیہ السلام سے۔ تو آپ نے فرمایا جب کسی ایسے کا ذکر بھی آ جاتا جو اس سے پہلے مرا، اس کا پوچھتے ہیں اور یہ کہتا وہ تو مجھ سے پہلے مر گیا، تو پھر غمگین ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار پھر چھانٹی ہو گئی، وہ تو بدقسمت دوسری طرف چلا گیا، وہ ہم سے بچھڑ گیا، اب تو ملاقات نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ تو آپ نے بالکل صحیح حدیث میں فرمایا۔ آپ نے دیکھا نا رسول کریم علیہ السلام معراج کی رات تو انبیاء علیہ السلام آئے، آپ کے پیچھے انہوں نے نمازیں پڑھی۔ آباد ہے ایک دنیا، ہم اس کا جغرافیہ نہیں جانتے تو اس کا مطلب نہیں وہ دنیا نہیں، ہم تو ایسے زمین پر بھی ابھی نہیں پھرے، کئی ملک ہیں جو میں نے اور آپ نے نہیں دیکھے سنے ہی ہیں نا، تو جب اللہ اور رسول بتائیں تو وہ تو زیادہ سچی بات۔ قربانی کے جانوروں میں کوئی نقص نہ ہو تو خسی کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ خسی کرنا کوئی نقص نہیں، قربانی کا جانور جو ہے نا اس کو خسی کرنا کوئی نقص نہیں۔ نقص وہ ہوتا ہے جس سے گوشت جو ہے نا اس میں کمی آ جائے، وہ بیمار ہو جائے، یا وہ اندھا کانا لنگڑا لوڑا نظر آئے۔ جو لوگ واقف ہیں جانوروں سے وہ جانتے ہیں کہ جس جانور کو خسی کر دیا جائے اس کا گوشت بہت عمدہ ہوتا ہے، اس میں بدبو نہیں ہوتی۔ جو خسی نہیں ہوتے وہ تو پیشاب پیتے رہتے ہیں، بہت خراب ہو جاتے ہیں وہ بکرے اور جو چھترے ہوتے ہیں، وہ عیب ہے، ان کا خسی نہ ہونا عیب ہے۔ خسی ہو جائیں تو ان کا گوشت عمدہ، موٹے، تازے۔ اس لیے قربانی کے مقصد کے لیے یہ خسی کرنا اس میں نقص نہیں پیدا کرتا، اس کو اعلیٰ بناتا۔ کہا جاتا جب تک ایک آدمی بھی موجود ہے قیامت نہیں آئے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، جب تک اس زمین پر اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ایک بھی بندہ اللہ کو ماننے والا پیدا ہونے والا ہے، چانس لیا جائے گا۔ جب بالکل پھوگ رہ جائے گا نا، خالی شاش، مکھن نہیں باقی رہا، شرار الناس، پھر قیامت آئے گی۔ مومن سب پہلے مر جائے، کوئی مومن نہیں دیکھے گا قیامت کا حادثہ، وہ بدماش اور حرام دادے دیکھیں گے۔ زمین فساد سے بھر جائے گی نا، پھر یہ کارخانہ جو ہے اس کو ٹھپ کر دیا جائے گا۔ ایک بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے تو دنیا قائم رہے گی، اس وقت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ جی جی فرمایا نا ہاں یہی تو بات ہے۔ بالکل رنجا صاحب نے اچھا کیا کہ یہ توجہ دلائی، شاید اور بھی ساتھی پریشان ہوتے۔ بعد میں پھر تختہ اٹھ جائے گا جب یہ سارا کچھ ہو جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر یہ جو ہے نا یا مارے جائیں گے یا اسلام قبول کریں گے، دین ہی غالب آ جائے گا۔ پھر ابھی عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے کہ ایک نیا فتنہ کھڑا ہو جائے گا جس کو فتنہ یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے۔ یہ دجالی فتنے سے بڑا، اتنی زیادہ تعداد ان کی کہ آپ نے فرمایا وہ بحیرہ تبریہ پر پہنچیں گے، جھیل ہے اردن میں، تو پہلا جو دستہ وہ بھی پانی ختم کر دے گا۔ بعض والے آئیں گے پوچھیں گے یہاں یار جھیل سنتے تھے، ان گنت لوگ، زمین فساد سے بھر جائے گی، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آئے گی
کہ اب یہ جو ہے نا ان کا